نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے مل کر انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ بتائیے کیا عورتوں کے بارے میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، یعنی ازواج مطہرات نے جواب دیا ان کے بارے میں کوئی نازل نہیں۔ تو حضرت اسماء جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں تو بڑے نقصان میں ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیوں؟ عورتیں کیوں نقصان میں ہیں؟ عرض کی کہ ان کا ذکر قرآن میں خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا مردوں کا ہوتا ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور ان کے 10 مراتب مردوں کے ساتھ ذکر کیے گئے اور ان کے ساتھ ان کی مدح کی گئی۔ اس آیت میں مردوں کے ساتھ 10 مراتب یعنی جو بیان کیے گئے وہ سنیے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایسی عورتیں جو ہیں وہ قابل رشک ہیں، اگر وہ ایسی کردار یعنی ایسے کردار والے مرد بھی قابل رشک ہیں اور ایسے کردار والی عورتیں بھی قابل رشک ہیں۔ اور ان 10 جو اللہ تعالیٰ نے مراتب بیان کیے، فرمایا کہ پھر ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بخشش اور اتنا بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے کہ جو قیامت کے دن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وہ 10 مرد اور وہ 10 عورتیں کون سے؟ سنیے۔ پہلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مرد اور عورتیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اللہ کے احکام کی اطاعت کی اور اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کیا، یہ سب سے پہلا اعزاز ہے۔ نمبر 2، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی تصدیق کی اور تمام ضروریات دین کو مانا۔ نمبر 3، وہ مرد اور عورتیں کہ جنہوں نے عبادت پر مداومت یعنی ہمیشگی اختیار کی اور عبادت کی ان کی حدود اور شرائط کے ساتھ ان کو ہمیشہ قائم کیا۔ نمبر 4 فرمایا وہ مرد اور عورتیں جو اپنی نیت، اپنے قول، اپنے فعل میں سچے ہیں، جن کو اللہ نے سچا فرمایا کہ وہ سچے مرد اور وہ سچی عورتیں۔ تو وہ کس طرح سچے؟ تو فرمایا کہ جو اپنی نیت میں بھی سچے ہوں، اپنے قول میں بھی سچے ہوں اور اپنے فعل میں بھی سچے ہوں۔ 5ویں لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا وہ مرد اور عورتیں کہ جنہوں نے نفس پر انتہائی دشوار ہونے کے باوجود بھی اللہ کی رضا کے لیے طاعتوں کی پابندی یعنی نیکیوں کی پابندی کی، ممنوعات سے بچتے رہے اور مصائب اور آلام یعنی پریشانیاں مصیبتیں آئیں تو اس میں بے قراری اور شکایت کا مظاہرہ نہ کیا،
ایسے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ نمبر 6 فرمایا وہ مرد اور عورتیں کہ جنہوں نے طاعتوں اور عبادتوں میں اپنے دل اور اپنے اعضاء کے ساتھ عاجزی اور انکساری کی۔ ایک عبادت کرنا اور عبادت میں عاجزی دل کے ساتھ کی جائے تو وہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ نمبر 7 فرمایا وہ مرد اور عورتیں کہ جنہوں نے اللہ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں فرض تو ادا کرتے ہی کرتے یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ دیتے ہیں، فرمایا اس کے علاوہ نفلی صدقات بھی وہ کرنے والے ہیں۔ نمبر 8 وہ مرد اور عورتیں کہ جنہوں نے فرض روزے بھی رکھے اور نفلی روزے بھی رکھے۔ اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے ہفتے میں 1 درہم صدقہ بھی اگر کیا تو وہ بھی خیرات کرنے والوں میں سے ہے، اور جس نے مہینے میں ہر مہینے ایام بیض کے روزے جس کو 13، 14، 15 تاریخ جو قمری مہینے کی چاند کی تاریخ ہوتی ہے، اگر یہ 3 روزے ہر مہینے میں بھی رکھتا ہے تو گویا کہ وہ ہمیشہ روزے سے ہے، اس کو ثواب اس کا دیا جاتا ہے۔ اور نمبر 9 فرمایا وہ مرد اور عورتیں کہ جنہوں نے اپنی عفت اور اپنی پارسائی کو محفوظ رکھا، جو حلال نہیں اس سے اپنے آپ کو بچایا۔ نمبر 10 فرمایا وہ مرد اور عورتیں کہ جو اپنے دل اور زبان کے ساتھ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب آپ اس کا مختصر خلاصہ اگر دیکھیں تو یہ بات بھی سن لیجئے کہ کثرت سے ذکر کرنے والے کون، تو اس کو بھی علماء نے آسان کیا کہ کثرت سے ذکر کرنے والا وہ اس وقت شمار ہوتا ہے کہ اگر کھڑا ہے تو اللہ کا ذکر، بیٹھا ہے تو اللہ کا ذکر، اور لیٹا ہوا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی اس کی زبان چلتی رہتی ہے اللہ کے ذکر میں، تو گویا کہ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ اب اس کا خلاصہ یہ بنے گا کہ جو عورتیں اسلام، ایمان، اطاعت میں، قول میں، فعل میں، سچا ہونے میں، صبر، عاجزی، انکساری، صدقہ و خیرات کرنے میں، روزہ رکھنے میں، اپنی عفت و پارسائی کی حفاظت کرنے میں، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے میں یہ مردوں کے ساتھ ہیں، تو ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کی جزا کے طور پر بڑی بخشش اور بڑا ثواب ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اور اس کی کثرت سے متعلق 2 باتیں سن لیجئے۔ فرمایا کہ ذکر میں تسبیح پڑھنا بھی ہے، اللہ کی حمد بیان کرنا، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ اکبر کہنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دین کا علم پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، وعظ و نصیحت کرنا، میلاد شریف کی محفل اور نعت شریف وغیرہ پڑھنا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ اور نمبر 2 فرمایا ذکر کی کثرت کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف لوگوں کے اعتبار سے فرمایا ان کی مختلف ہوتی ہیں۔ اس کی کم سے کم صورت فرمایا کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، تو اس کا ایک کرائٹیریا علماء نے وہ بیان کر دیا کہ اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق 313 مرتبہ اگر کوئی تسبیح پڑھ لی جائے تو گویا کہ وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تھے 313 لیکن اللہ نے انہیں غلبہ جو عطا فرمایا تھا اصحاب بدر کو، تو یہ ان کی شان ہے کہ اگر کوئی تسبیحات میں بھی 313 کا عدد اگر کر لے تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ ویسے تو کثرت سے کے ساتھ اللہ کے ذکر کرنے کے بڑے فضائل ہیں، میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کون سے بندے اللہ کے نزدیک افضل اور قیامت کے دن بلند درجے والے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص مشرکین اور کفار پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ ہو جائے
تب بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اس سے درجے میں زیادہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کا ذکر ہے کہ یہ ہر کسی کو، کیونکہ میدان جہاد میں اتنا وہ تلوار چلانا اتنا ہر ایک کو نہیں، لیکن ذکر کرنا ہر ایک کو نصیب ہو سکتا ہے کہ اپنی زبان چلائے اور اب اللہ کا ذکر دل سے اور زبان سے کرے۔ اس میں یہ باتیں بیان کی گئی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو 10 مراتب اللہ نے بیان کیے، ہمیں اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی وہ نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمان مردوں عورتوں کو کثرت سے اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک صریح گمراہی میں بھٹک گیا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا۔ یہ پیچھے بھی آپ سن چکے ہیں، اور حضور نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی یہ بیٹی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی کے لیے پاس، یعنی اپنی پھوپھی کے پاس حضرت زید سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ شروع میں یہ تو اس گمان سے حضرت زینب راضی ہو گئیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ حضور نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ طلب کیا ہے تو انکار کر دیا اور عرض کر کر بھیجا، یا رسول اللہ میں حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہوں، اس لیے ایسے شخص کے ساتھ نکاح پسند نہیں کرتی۔ اور ان کے بھائی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن جحش ہیں، انہوں نے بھی اس بنا پر انکار کیا۔ یہاں انہوں نے انکار کیا، اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کر دی، اور یہ آیت کریمہ ان دونوں بہن بھائیوں نے سنی تو فوراً، کیونکہ اللہ کا حکم نازل ہو گیا تو انہوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا، اور حضرت زینب کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ وہ آپ پیچھے سماعت کر چکے ہیں کہ آگے چل کے یہ نکاح نہیں رہا، اور پھر وہ حضور نے ہی حضرت زینب بنت جحش سے نکاح فرمایا، یہ پیچھے آپ سماعت کر چکے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ آدمی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حکم میں واجب ہے۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ کا حکم ہے، یہ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں کوئی اپنے نفس کا خود مختار نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ اس آیت کریمہ کا شان نزول لکھنے کے بعد آپ نے جو بات لکھی وہ سنیے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ کسی عورت پر اللہ کی طرف سے فرض نہیں، یعنی یہ حضرت زینب پر فرض نہیں تھا کہ فلاں سے نکاح پر خواہی نہ خواہی راضی ہو جائے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے راضی ہو جائے، خصوصاً جب کہ وہ اس کا کفو، یہ ایک نکاح میں یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پلہ یعنی کفو دیکھا جاتا ہے، تو اگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض نہیں کہ فلاں سے نکاح پر خواہی نہ خواہی راضی ہو جائے، خصوصاً جب کہ وہ اس کا کفو یعنی ہم پلہ نہ ہو، خصوصاً جب کہ عورت کی شرافت خاندان کواکب سریہ یعنی سریہ ستاروں سے بھی بلندر ہو۔ حضرت زینب کا خاندان یعنی حضور کا قریش کا خاندان، حضرت عبد المطلب کی بیٹی جو ہیں ان کی وہ بیٹی ہیں حضرت زینب بنت، کیونکہ وہ حضرت امیمہ جو ہیں وہ حضرت عبد المطلب کی پوتی ہوتی ہیں، یعنی کتنا بڑا خاندان ہے۔ تو فرماتے ہیں بَإِيهَمَا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے حبیب کا دیا ہوا پیام
نہ ماننے پر رب العزت جل جلالہ نے بعینہ وہی الفاظ ارشاد فرمائے کہ جو کسی فرض الہ یعنی اللہ کے فرض کے ترک پر فرمائے جاتے ہیں اور رسول کے نام پاک کے ساتھ اپنے نام اقدس بھی شامل فرمایا، یعنی رسول جو بات تمہیں فرمائے وہ اگر ہمارا فرض نہ تھی لیکن کیونکہ میرے محبوب نے فرما دیا اب فرض قطعی ہو گئی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں مسلمانوں کو اس کے نہ ماننے کا اصلاً اختیار نہ رہا، جو نہ مانے گا اللہ نے صاف فرما دیا کہ وہ صریح گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہاں سے دیکھو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول کے حکم دینے سے کام فرض ہو جاتا ہے، اگرچہ فی نفسہ ہی خدا کا فرض نہ تھا، ایک مباح اور جائز امر تھا، کر لیتے ہیں، لیکن یہاں سے پتہ چلا کہ رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ تیسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے مشورے میں فرق ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، حضور کے حکم اور مشورے میں فرق ہے۔ حکم پر سب کو سر جھکانا پڑے گا اور مشورہ قبول کرنے یا نہ کرنے کا حق دیا گیا، یہ آیت کریمہ میں اس آیت کریمہ سے پتہ چلا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا مقام دیکھیے، اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا یہ مقام ہمیں پتہ چلا کہ حضور اللہ کی عطا سے شرعی احکام میں بھی خود مختار ہیں، آپ جسے جو چاہیں حکم دے سکتے ہیں، جس کے لیے جو چیز چاہیں جائز اور ناجائز کر سکتے ہیں، جسے جس حکم سے چاہیں میرے آقا اس سے الگ فرما سکتے ہیں۔ اس کی کثیر صحیح احادیث مبارکہ موجود ہے، میں صرف 2 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے آقا جس کے لیے جو حکم چاہیں دے سکتے ہیں۔ اب دیکھیے قربانی کا جب دن آئے تو قربانی کے دنوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بکرا بکری اس کی عمر پوری 1 سال ہونی چاہیے، یعنی 1 سال سے کم ہوگی تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ان کی قربانی تو ہوئی نہیں، یعنی نماز عید سے پہلے انہوں نے ادا کر لی اور یہ ان کے لیے کافی نہیں، تو وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ وہ تو میں کر چکا، اب میرے پاس تو یعنی ایک 6 مہینے کے بکری کا بچہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں، تو لیکن وہ 6 مہینے کا بکری کا بچہ سال بھر والے سے اچھا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار دیکھیے کہ یہ ہے شرعی وہ اختیار شرعی احکام میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات مصطفیٰ میں یہ ایک دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اس کی جگہ اسے کر دو، یعنی 6 مہینے کے بکری کے بچے کو تم کر لو، اور ہرگز اس کے ساتھ حضور نے فرمایا ہرگز اتنی عمر کی بکری تمہارے بعد دوسروں کی قربانی میں کافی نہیں ہوگی، یعنی قیامت تک جو قربانی کرے گا اس کے لیے اجازت نہیں، لیکن اے ابو بردہ تمہارے لیے میری طرف سے اجازت ہے۔ یہ دیکھیے اب ایک اور حدیث مبارکہ بتا کر میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کو ہمیشہ کے لیے حضور نے 2 مردوں کے برابر قرار کر دی۔ کیسے؟ اب دیکھیے یہ واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے، ایمان تازہ ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا، وہ بیچ کر مکر گیا۔ ایسا آج بھی مارکیٹ میں بہت ہوتا ہے کہ لوگ سودے کے بعد مکر جاتے ہیں، تو وہ اعرابی بھی مکر گیا اور حضور سے فرمانے لگا گواہ بتائیے کہ میں نے آپ سے سودا کیا، آپ مجھے گواہ دیجیے۔ اب جب میرے آقا نے اس سے یعنی بارگیننگ کی تھی، اس سے خریدا تھا، تو اس وقت کوئی گواہ تو تھا نہیں۔ اب جو بھی مسلمان آتا اور وہ دیکھتا کہ اعرابی رسول اللہ سے گواہ مانگ رہا ہے، تو جو مسلمان آتا وہ اعرابی کو ہی جھڑکتا اور کہتا تیرے لیے خرابی ہو کہ رسول اللہ حق کے سوا کیا فرمائیں گے، لیکن کوئی مسلمان گواہی نہیں دیتا، کیونکہ کسی کے سامنے یہ واقعہ نہیں ہوا تھا کہ حضور نے اس سے گھوڑا خریدا ہے۔
اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے وہ گفتگو سنی، اور گفتگو سن کر اس اعرابی کو کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے کہ تو نے حضور کو گھوڑا بیچا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے فرمایا کہ اے خزیمہ، تم تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے، پھر تم نے گواہی کیسے دے دی؟ تو اب انہوں نے کیا جواب دیا شاندار، یہ ہے حضور پر ایمان، ہم سب کا بھی آقا پر ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا عرض کیا؟ حضرت خزیمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی تصدیق سے ہی گواہی دے رہا ہوں، یعنی حضور تصدیق فرمانے۔ اور ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ میں فرمایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لایا اور یقین جانا کہ حضور حق ہی فرمائیں گے۔ میں تو حضور کی بارگاہ میں زمین و آسمان کی حضور جب خبر دیتے ہیں تو ہم تو اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو اس اعرابی کے مقابلے میں تصدیق کیوں نہ کروں؟ یہ جواب میرے آقا کو اتنا پسند آیا کہ اس کے انعام میں حضور نے اب فرمایا کہ گواہی ہمیشہ جب لی جاتی ہے تو دو مردوں کی لی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے خزیمہ، کہ جس کے نفع اور ضرر کی گواہی اگر تم دے دو تو تمہاری ایک کی گواہی ہی کافی ہے، یعنی تمہاری گواہی دو کے برابر ہے، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں عطا فرمایا۔ ویسے تو اتنے اختیارات مصطفیٰ ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے اس کتاب کو تو مارکیٹ میں ملتی ہے، اس کا نام ہے منیۃ اللبیب ان التشریح بیت الحبیب۔ اعلیٰ حضرت نے یہ رسالہ لکھا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک شرعی احکام اللہ کے حبیب کے اختیار میں ہیں۔ یہ پورا رسالہ لکھا اور اس میں وہ ساری باتیں لکھی کہ کون کون سے کہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا جو حکم ہے لیکن حضور جس کے لیے چاہیں اس کو مستثنیٰ کر دیں، یہ پورا رسالہ لکھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حبیب کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، ہمارے والدین کی، میرے آقا کے تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، موت کے وقت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔